بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ BPH بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یا پروسٹیٹک گلینڈ انلارجمنٹ، یہ ہوتا کیا ہے، کن لوگوں کو ہوتا ہے، کس عمر کے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کے ادویات کیا ہیں، اس کے لچھن کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں ڈاکٹر ارباب، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس مرض کو ہمارے میڈیکل ٹرمالوجی میں پروسٹیٹومیگیلی کہتے ہیں۔ پروسٹیٹومیگیلی ایک اصطلاحی لفظ ہے جو پروسٹیٹ سے متعلق بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جب یہ انسان کی عمر ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، 40 سے اوپر تجاوز کرتا ہے، تو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ یہ جو پروسٹیٹومیگیلی ہے، یہ پیشاب کے روکنے کے سبب بنتا ہے اور یہ گردہ مثانے کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ دی فلو آف یورین کو یہ روک لیتا ہے، اس کے سبب بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے چند خاص علامات ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ رات کو زیادہ بار بار اٹھتا ہے پیشاب کے لیے، اور جتنی بار پیشاب کے لیے اٹھتا ہے اتنی بار اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جی میرا مثانہ صحیح معنوں میں خالی نہیں ہے، باری پن مثانے میں ہوتا ہے۔ وہ واش روم میں چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میرا مثانہ بھی اب تک باری پن ہے، اور قطرے آتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، وہ ڈراپلنگ ہوتا رہتا ہے۔ ساتھ میں کچھ کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جلن بھی ہوتا ہے۔ جب جلن ہوتا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ پروسٹیٹ گلینڈ اس کا انلارج ہوا ہو، عین ممکن ہے کہ اس کے یورینری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہوا ہو، اس کی وجہ سے بھی پیشاب جلتا ہے، پیشاب میں سوزش، جلن اور درد ہوتا ہے۔ جب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا جب ان کو یہ سمٹمز آتے ہیں پریشانی کی صورت میں، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا معائنہ کرواتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوں وہ پہلے ان کی فزیکل معائنہ کرتے ہیں، فزیکل معائنے کے بعد ان سے کچھ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ ان ٹیسٹوں میں ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے اور وہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، پیشنٹ جو ہے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس ریٹرن ہو کے آتے ہیں تو جی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ چکے ہوں گے، یعنی وہ BPH کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ ان کی جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہ انلارج ہو چکا ہے۔ اچھا، انلارج کیوں کہتے ہیں؟ انلارج اس صورت میں کہتے ہیں جب یہ میلیگنیٹ نہ ہو، یعنی کہ اگر کینسرس ہو تو اس کے لیے لفظ انلارجمنٹ استعمال نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ ان میلیگننٹ ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انلارجمنٹ، یعنی کہ وہ کینسرس نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جب پروسٹیٹ گلینڈ میں یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ادویات سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے ان کے علامات۔ ایک تو یہ کہ بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا رات کو، اور جب پیشاب کرنے جاتے ہیں تو مثانہ خالی نہیں ہوتا ہے، باری پن محسوس رہتا ہے، اور ساتھ میں ڈراپنگ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بتاتے ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں۔ جی ہاں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے عمر ہے، ایج فیکٹر ہے۔ انسان کی عمر جب 40 سال سے اوپر ہوتا ہے تو اس میں یہ مرض تجاوز کرتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے ان کا، اگر کوئی پرانا سرجری کیس ہوا ہو، اس سرجری کیس میں جو ہے نیک آف دا بلیڈر اس میں داغ آیا ہوا ہو، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتا ہے ان کا۔ اور ایک وجہ ان کے کینسرس ہونے کا ہے، ان کے گردے کا یا ان کے مثانے کا کہیں بھی کینسرس ہو تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک وجہ جو ہے وہ ہماری نسیں ہوتی ہیں بلیڈر کے، اس کی وجہ سے جو نسوں کی وجہ سے بھی یہ پرولیپس ہو جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے۔ اب دوستو، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب مرض لاحق ہوتا ہے تو ان علامات کے علاوہ وہ ہوتا ہے کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک وجہ تو اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا مثانہ جو ہے بیک سائڈ پہ ہوتا ہے اور پروسٹیٹ جو ہے فرنٹ پہ ہوتا ہے۔
پروسٹیٹ کا جو گلینڈ ہے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے اور بیچ میں یوریتھرا کا جو ہے پیپ آتا ہے. اگر سپوز کیجئے یہ دونوں سائڈ پہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے اور بیچ میں جو ہے یوریتھرا ہے، یہ جب انلارج ہوتے ہیں تو یہ ایسے بڑھتے رہتے ہیں، یہ بالکل جام ہو جاتے ہیں. اب دونوں طرف سے بھی جام ہوتے ہیں، چاروں طرف سے بھی جام ہوتے ہیں. جب یہ بڑھتے ہیں ان کی سوجن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ برابر بڑھتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک تو باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف. یہ جب سوجن بڑھ جاتا ہے، بیچ میں جو یوریتھرا ہے اس کے جو نس ہے جس میں ہم پانی پیشاب کو پاس کرتے ہیں وہ دبنا شروع ہوتا ہے. جب دب جاتے ہیں، اب اگر آپ دیکھ لیں اس میں مثانے کو دیکھیں، اس بلیڈر میں دیکھیں کہ بلیڈر اوپر کے حصے میں بیک سائڈ پہ ہے اور پروسٹیٹ نچلے حصے میں فرنٹ پر ہے، اور پیشاب جو ہے جو پانی ہے وہ نیچے تہنشین ہوا ہوگا، کم رہ گیا ہوگا اور پوری طرح خالی نہیں ہوا ہوگا. تو یہ بار بار زور دینے سے، بار بار جانے سے پھر بھی وہ پیشاب ٹپک ٹپک کے آتا ہے یا رک رک کے آتا ہے. تو میرے بھائی یہ ہے سب سے بڑی سمسیا جو پروسٹیٹ گلینڈ سوجن ہو جاتے ہیں، انلارج ہو جاتے ہیں، یوریتھرا جو ہے دب جاتے ہیں. دبنے کی وجہ سے ہمارے پیشاب کے فلو میں رکاوٹ آ جاتے ہیں. تو یہ تھیں ان کی وجوہات اور ان کی علامات اور اس طرح کی کن کن لوگوں کو ہوتا ہے. اب میرے بھائی ان کے علاج کیا ہے؟ ہمارے ہومیوپیتھک میں سب سے بہترین علاج ہے، سب سے بہترین ادویات ہیں جو اس مرض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور بندہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ ہمارے ہومیوپیتھی میں کون سے میڈیسن کس طرح استعمال کی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا، جو ہمارے نئے ساتھی ہیں، نئے دوست ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے جو نئے ہیں اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اب آ کر دیکھتے ہیں کون سی ادویات اس کے لیے کارآمد ہیں. دوستو، اس مرض کے لیے میں اپنی کلینک میں اپنی مریضوں کو 2 کمبینیشن اور 1 سنگل ڈائلوشن دیتا ہوں اور ان کا رزلٹ 100% ہے. میں نے اس مرض کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کھلی طور پہ 2 کمبینیشن بنائی ہیں، ایک مادر ٹنچر میں اور ایک 30 CH میں. اب مادر ٹنچر میں جو میں نے بنائی اس میں 5 ادویات شامل ہیں، ٹاپ کے ادویات ہیں. اب ادویات کے ڈیفینیشن میں نہیں جاتا کیونکہ ویڈیو کا لینتھ بڑھ جائے گا. میں صرف ادویات بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے ٹائم بھی بچت ہو. اس میں BPH کمبینیشن نمبر 1، اس میں میں نے مادر ٹنچر ملایا ہوا ہے. اس میں 5 مادر ٹنچر ہیں. نمبر 1 ہے چیمافیلیا مادر ٹنچر، یہ 1 ہے. اور نمبر 2 ہے ایکوزیٹم، یہ بھی کیو میں ہے، مادر ٹنچر میں. اور نمبر 3 ہے ہائیڈرینجیا. اور نمبر 4 ہے پیریریا. اور نمبر 5 ہے سبل سرولٹا. یہ 5 میڈیسن تھے کیوز میں، یعنی مادر ٹنچر میں. یہ آپ کو الگ لینی ہوں گی، اس کے الگ کمبینیشن بنے گی. BPH کمبینیشن نمبر 2 جو 30 CH پوٹینسی میں بنی ہوئی ہے، میرے کلینک میں پڑا ہوا ہے، میں اپنے بیماروں کو دیتا ہوں. ان میں 4 ادویات شامل ہیں. نمبر 1 ہے کلکیریا فلور 30 CH. اور نمبر 2 ہے کلیمیٹائز 30 CH. اور نمبر 3 ہے کونیم 30 CH. اور نمبر 4 ہے فرم پک، یہ بھی 30 CH میں. اب یہ ادویات کہاں سے ملتے ہیں، ان کو کیسی بنائی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ یہ ادویات کسی اچھے میڈیکل سٹور سے خرید لیں. کوشش یہ رہے کہ یہ ادویات اچھے کمپنی کے ہوں، باہر کے ہوں گے، ریکویج کے ہوں گے یا شعبے کے ہوں گے تو سب سے بہتر ہے. یہ آپ وہاں سے خرید لیں گے. ساتھ میں 2 خالی فائل بھی لے لیں گے. 2 خالی فائل میں سے ایک فائل جو ہے 120 ml کی ہوگی اور دوسری فائل جو ہے وہ 100 ml کی ہوگی. اور ساتھ میں آپ ایک ڈائلوشن لیں گے اور اس کا نام ہے توجا 1M. دوستو اب آ کر دیکھتے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. آپ نے دوائیاں خرید لیں، فائل بھی خرید کے لائیں 2 خالی بوتلیں نوزل کے ساتھ. اب آپ کیا کرتے ہیں، 120 ml والے میں آپ ایک ایک کر کے مادر ٹنچر ادویات کو ڈھکن کھول کے اس میں ڈالتے رہیں گے.
جب 5 کی 5 آپ نے ڈال دیے، اگر 30 ml والے ہیں تو پورے کی پورے آپ کی بوتل اس میں آ جاتے ہیں، پورا آ جاتے ہیں. اور یا اس میں سے آپ ایسا کیجیے گا 20 ml ڈال دینا یا 25 ml ڈال دینا، تاکہ آپ کے بوتل کا سائز کے مطابق آپ کا کمبینیشن بنے. پھر آپ اس کے اندر نوزل ڈال دیں گے، تھوڑا سا ہلا کے. یہ آپ کا بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 1 تیار ہو گیا. اب بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 2 اور جو 30 CH میں ہے، وہ آپ 30 CH کے چاروں بوتل ایک ایک کر کے اس خالی بوتل میں ڈال دیں گے 100 ml والی میں، اور غالباً وہ بن جاتا ہے. پھر آپ اس کا ڈھکن لگا کے اس کو ٹائٹ کر کے آپ اس کو ہلائیں گے تاکہ صحیح معنوں میں ادویات آپس میں مل جائیں. اب آتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ. دوستو استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں لوگوں کو اپنے ادویات کے طریقے استعمال کا. آپ اپنے پیشنٹ کو آپ جو پلانا چاہتے ہیں اس کا ترتیب اس طرح ہے کہ صبح نہار منہ آپ توجا 1M کی ایک خوراک زبان پہ ٹپکا دیں گے. فرض کیجئے یہ توجا 1M ہے، آپ نے کھلوا کے آپ نے زبان پہ ٹنگ پہ ڈائریکٹ 2 قطرے آپ نے پلا دیا، اور پھر آپ 25 منٹ انتظار کریں گے. 25 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر آپ کے وہ بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 1 آئے گا. اس کو پلانے سے پہلے 1-2 گھونٹ پانی پہلے پلا دیں بیمار کو، اور اس کے بعد آپ اس کے 20 قطرے 20 بوند اس کمبینیشن کا نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ دے دیں گے. اب اتنی سی آپ کپ لے لیں گے، اس میں آپ تقریباً 20 ml پانی ڈال دیں گے، وہ بھی نیم گرم. اس میں آپ نے ڈال دی، آپ نے اس کمبینیشن لے کے اس میں سے آپ نے 20 قطرے ڈال دی. 20 قطرے ڈالنے کے بعد پھر آپ اسے پلائیں گے. اس طرح سے اس طرح ہلائیں گے، اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا، اور پیے گے بھی اس طرح سے جیسا کوئی چائے پیتا ہے. اس طرح پی لے، تھوڑا سا رک جائے، پھر اس طرح پی لے، پھر رک جائے. نہیں، یہ جو پانی اس نے 20 ml کا بنایا تھا یہ کم از کم 4 سے 5 سپ میں پی لے گا. پھر 25 منٹ وہ انتظار کر لے گا. انتظار کرنے کے بعد پھر آپ بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 2 آپ پلا دیں گے، صرف اس سے 5 قطرے. اب وہ 5 قطرے آپ 1 چمچ پانی لیں گے، اس 1 چمچ پانی کے اندر آپ 5 قطرے ٹپکا دیں گے. اگر چمچ وہ جو ہم چاول کھاتے ہیں، چاول والے چمچ، 5 قطرے آپ نے ٹپکا دی اس پانی میں، اور آپ نے بیمار کو پلا دیا. یہ ہو گیا صبح کا ڈوز. پھر دوپہر کو صرف بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 1 پلانا ہے، اور کوئی دوائی نہیں دینی ہے. اور پھر رات کو بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 1 اور بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 2 پلانا ہے، توجا نہیں دینا ہے. یہ 3 خوراکیں ہوں گی. اگر اس کی کنڈیشن کچھ زیادہ خراب ہے تو آپ اس کو 3 ٹائم کے بجائے بی پی ایچ کمبینیشن نمبر 1 کو آپ 4 ٹائم پلا سکتے ہیں. یہ ادویات پینے کے بعد تقریباً 3 سے 4 دن تک وہ نارمل ہو جائے گا، اور پھر یہ کنٹینیوس کر لیں مہینہ 1 مہینے کے بعد جب اور بھی نارمل ہو جائے گا، وہ اگر مناسب سمجھے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا دے. اس الٹرا ساؤنڈ میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ بھئی جو سوجن تھا، جو انلارجمنٹ تھا، وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. پھر ادویات کو کنٹینیوس کر لیں 3 مہینے تک. 3 مہینے کے اندر یہ سمسیا پورا اس کا حل ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی. ختم ہونے کے باوجود بھی یہ 4 یا 5 مہینے تک یہ ادویات کو جاری رکھے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کلی طور پہ صحت یاب ہوگا. لیکن دوستو ایک بات میں جو ہمیشہ بتا کے آ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی دوا اب لینا ہو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر دوائی نہ لیں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کے مرض کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا ایگزامینیشن کر لے گا، فزیکلی ایگزامینیشن کر لے گا، پھر آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کر لے گا، پھر آپ کو اچھی طریقے سے دوائی دے دے گا. تو یہ تھا طریقہ کار دوائی پلانے کا. لیکن یاد رکھیں دوائی جب بھی آپ پینا ہو انشاءاللہ تعالی خالی پیٹ لینی ہوگی. اپنا خیال کیجیے گا، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.